اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوپ فلی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے گھر میں بھی خیریت ہوگی، سکون ہوگا اور موج لگی ہوگی۔ پڑھنے والے بچے پڑھ رہے ہوں گے، کام کرنے والے کام کر رہے ہوں گے، اور دنیا کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے آپ دن رات ایک کر رہے ہوں گے۔ دنیا ویسے تو بنتی نہیں ہے، لیکن انسان کوشش میں لگا رہتا ہے کہ شاید کوئی چینج آ جائے۔ اسی حوالے سے یعنی کل ہم نے بات کی تھی غصے پر کہ غصہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور بڑی بات جو ہوتی ہے وہ صرف دین کی ہوتی ہے کہ کیا دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں ضرور، لیکن غصے کا جو احتجاج ہے یا غصے کا جو نکالنا ہے وہ احسن طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو کہ اچھی گفتگو کریں۔ اور جیسے ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ غصہ آیا، لیکن ہم نے اس میں جو اپنی گفتگو کا انداز ہے اس میں آپ جناب ہی رکھا، تو جو ہمارے ساتھ کے دوست تھے اور سہیلیاں تھیں ہماری گاڑی میں، وہ خوش ہوئیں کہ صدیقی صاحب کو غصہ آیا، لیکن انہوں نے پولیس والے کو اس طرح نہیں ڈانٹا جس طرح لوگ کرتے ہیں، ادب سے، احترام سے، اور تھا تو غصہ چونکہ اس نے ہماری گاڑی کو ایسے خامخواہ روک لیا تھا۔ تو بہت سے مقام پر ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیزوں پر غصہ آتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ چیزوں پر، چونکہ جس کی توقع ہوتی ہے اس پہ غصہ ہی نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ یہ گھروں میں جو بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جب 4-5 بندے یا 6 بندے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور یہ مسٹیک اصل میں شرارت شیطان کرواتا ہے تاکہ آپ آپس میں لڑیں۔ اور ایک دسترخوان پر بھی آج مطلب ایک گھرانہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس کی کئی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ روٹی کمانے کے چکر میں ان کے ٹائمنگز ہی سیٹ نہیں ہے، وہ سب ایک ٹائم پر آ ہی نہیں سکتے، کوئی کسی وقت آتا ہے، کوئی کسی، جس وقت کوئی آتا جاتا ہے کھانا کھاتا جاتا ہے، تو یونٹی جو تھی وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر مسجدوں میں جو نماز 5 وقت باجماعت پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے پیچھے بھی یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن تھا، لیکن لوگ نماز پڑھتے ہیں اس انداز سے کہ بس جیسے اجنبی لوگ، اور وہ اپنائیت والی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اپنا سمجھ کر اپنا بنانے کے لیے اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اپنا سمجھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیں گے تاکہ شیطان کی شر شرارت سے محفوظ رہیں اور اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ رہے۔ یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو نہیں، یہ بڑی سنگ دل ہے۔ کوئی سے کہتا ہے سٹون ہارٹڈ، کوئی کہتا ہے ظالم، کوئی کہتا ہے فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد، کوئی پہاڑی پتھر۔ تو جس کے ساتھ جیسا بیت رہا ہے دنیا میں وہ ویسے القاب سے نواز رہا ہے، لیکن یہ عارضی دنیا، یہاں پر آپ چاہے سونے کے پہاڑ کھڑے کر لیں اور سونے کی گاڑیاں بنا لیں، ہیرے موتی جواہرات رکھ لیں اپنی جیبوں میں، اور چاہے ساری دنیا کی زمین پہ قبضہ کر لیں، لیکن سونا ایک چارپائی پر ہی ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو ڈبل بیڈ مل جائے، چلو یہ سہولت ہے کہ اگر ایک آدمی کو سنگل بیڈ نہیں مل رہا، دوسرے کو ڈبل مل رہا ہے، اور ایک کو عام رضائی نہیں مل رہی، دوسرے کو کم خواب کی رضائی مل رہی ہے، ایک کو دال نہیں مل رہی کھانے کو، دوسرے کو مرغا مل رہا ہے، تو شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ ہمت سے تمام دروازے کھلتے ہیں، محنت سے تمام دروازے کھلتے ہیں، محبت سے تمام دروازے کھلتے ہیں، اور یہ سنگ دلی جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ختم ہوتی ہے، ہمدردی آتی ہے، دل کرتا ہے، اور شیطان اس سٹیج پر آپ کو ایک وقت لے کر آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی پیچھے سے چل رہا ہے، اور یہ شیطان اور جنات کی شر شرارت ہے۔ کیسے بچیں میں بتانے کی باتیں تو کوشش کر رہا ہوں کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے، قرآن پاک کی سیدھی سادی تلاوت کیجیے۔ اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ سر وہ آپ بھی سبق بتاتے ہیں، ہمیں پہلے بھی اتنے لوگوں نے بتایا، ہم نے اخباروں سے پڑھا، رسالوں سے پڑھا، تو ویسے تو آپ کی مرضی ہے، جہاں مرضی پڑھتے رہیں، دنیا میں اتنی یونیورسٹیاں، کالجز، اسکول کھلے ہوئے ہیں،
لیکن اگر آپ ہماری بات کو ساتھ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین شریف کا جو دل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو جب آپ کو یہ دل یاد ہوگا، یعنی آپ کا ایک دل ہے، اگر دو دل ہوں گے، ایک گاڑی میں ایک انجن ہوتا ہے، اگر دو انجن ہو تو گاڑی فٹ رہتی ہے، ایک نہ چلے تو دوسری، اور ہر جہاز میں دو انجن ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز جب شامت آئی ہوتی ہے سب کی یا موت آئی ہوتی ہے سب کی تو سمجھ لیں پھر دونوں انجن فیل ہو جاتے ہیں، یعنی موت برحق ہے، اس نے آنی ہے، چاہے آپ کو پورا قرآن پاک یاد ہو پھر بھی حافظ قرآن جو ہوتے ہیں وہ بھی تو اس دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں۔ جانا سب نے، جانے کے اپنے اپنے انداز ہیں، کوئی کام سے گیا، کوئی جان سے گیا، اور کوئی جہان سے گیا۔ تو جانا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کرتے جانا ہے، جانے جانا، ٹھیک؟ یہ جو کرنا کرانا ہے یعنی ایک جیلسی ہوتی ہے، غصہ تو اپنی جگہ، اس کو ہم نے نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کوشش کر کے آپ نے سافٹ سپوکن پرسن بننا ہے۔ سافٹ سپوکن پرسن سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھی گفتگو، چاہے غصے کی حالت میں ہوں، چاہے آپ پیار سے بات کر رہے ہوں، تو آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق اور آپ کے جو الفاظ ہیں یہ لوگوں کے دل میں جا کر لگیں، دل میں جگہ بنائیں۔ جیسے وہ سونو نگم کا جو بیٹا ہے 2 سال کا یا 3 سال کا، اس نے گانا گایا کولا ویری ویری ڈیپ والا، تو اس سے بچوں کے دلوں میں کیا، بڑوں کے دلوں میں کیا، خواتین کے دلوں میں کیا، مردوں کے دلوں میں کیا، سب کے دلوں میں اس نے جگہ بنائی۔ ابھی وہ 2 سال کا ہے، اس کے فین بک ابھی سے بننی شروع ہوگی، آپ اپنی عمر کو دیکھیے۔ تو کوشش کیجئے کہ گفتگو کے انداز جو ہیں وہ مولا جٹ والے نہ ہوں، چونکہ ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ بچے جب اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے وہ جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، یا ابھی وہ کوئی ہاتھا پائی شروع کر دیں گے، ان کا ایٹیچیوڈ اتنا رف ہے۔ اور جب کہ لائف کو رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے، یعنی جو ملے وہ کھا لینا چاہیے، جو ملے وہ پی لینا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا چاہیے، لیکن آج کھانا اور پینا اور پہننا یہ بھی مسئلہ بن گیا۔ پہلے اس کو غنیمت سمجھتے تھے، اب اس کے اندر فیشن آ گیا، یعنی پہلے کھانے کو بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شکر ہے مل رہا ہے، پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن اب جب تک اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں گارنشنگ نہیں ہوتی، یعنی بیوٹی نہیں ہوتی، یعنی دسترخوان اتنا خوبصورت سجا نہ ہو کہ آپ کو بھوک لگے، تو پہلے چٹنی سے روٹی کھا لیتے تھے، لہسن کی رسی اور لسی اور چٹنی کے ساتھ ہی۔ اب جب تک آپ کے پاس مرغے کے ساتھ بھی اگر 5 طرح کی سلاد موجود نہ ہو، پھر ساتھ پیپسی یا کوکا کولا یا کوئی بھی جوس یا سوپ نہ ہو، تو آپ سے کھانا ہی نہیں نیچے اتر رہا۔ تو آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں گے، لذت آئے گی، جو ملے کھا لینا چاہیے۔ رف ٹف لائف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں ویسے گزارا کیا جائے، لیکن آپس میں حالات کی اونچ نیچ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں۔ جیسے کوئی شخص یوں کہہ لے کہ جس کی شادی ہوئی، اس کا لڑکی کے پاس زیور ہوتا ہے، میاں کے حالات خراب ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے، چونکہ جب بھی جادو ٹونے جن بھوت اٹیک ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایک نہ ایک کو بیمار کر دیتا ہے، پھر روزی پہ لات مار دیتا ہے، پھر نوکری ختم ہو جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اسی دوران بیوی کے اور میاں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑھتے رہتے ہیں اور نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، دوریاں ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجہ تن جو شیطان چاہتا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جب کہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وقتی طور پر گھر کا ساز و سامان بک بھی جائے، بیچ بھی دیا جائے، جائیداد کو بیچ دیا جائے، لیکن یہ گھرانہ بچ جائے، گھر بچ جائے، گھرستی بچ جائے، تو یہ سودا مہنگا نہیں، چونکہ پیسے کل آ جائیں گے، پھر ایک ہو جائیں گے، پھر یہ چیزیں زیورات سب چیزیں بن جائیں گی۔ لیکن اگر ایک دفعہ دل ٹوٹ گیا تو دل آج شیشے کا ہے، اور شیشہ ٹوٹ کے جڑ سکتا ہے، دل ٹوٹے تو یہ جڑتا نہیں، جڑ جائے تو اس کے اندر نشان باقی رہ جا سکتا ہے۔ اب وہ ایکسپرٹ نہیں رہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں، اور اللہ آپ کے دل کو سلامت رکھیں، دل کو اللہ مضبوط رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اگر دل اور دماغ یہ مضبوط ہوں تو ہاتھوں میں طاقت آ ہی جاتی ہے۔
چونکہ ہاتھ جو ہیں ظاہر ہے کام تو ہاتھوں نے کرنا ہے، نہ دل نے کرنا ہے نہ دماغ نے کرنا ہے، لیکن کیا خوبصورت باتیں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب دل اور دماغ مضبوط ہو، توانا ہو، اسٹرانگ ہو، تو ہاتھوں میں جان آ جاتی ہے۔ اب میری جان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور جان جان کرتے کرتے جان جا رہی ہے۔ تو اب چلتے ہیں، پھر ملیں گے، لیکن غصہ، حسد جیلسی ہے، اس پر پھر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ کہ یہ حسد کون کون کر رہا ہے، کہاں پر ہو رہا ہے، کس لیول پر ہو رہا ہے۔ کیا جیسے کہا جاتا تھا کہ کتا کتے کا ویری ہوتا ہے، بھینس بھینس دی مجھ ہونی ہے، یعنی مجھ جو ہے وہ بھیڑاں آپس وچ ہونی ہے، یا ایک پروفیشن کا جو جیلسی، پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، تو اس پہ بات کریں گے کہ جیلسی ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو رش کرنا چاہیے لوگوں کے اوپر کہ کون کتنا ترقی کر رہا ہے، کس لحاظ سے جا رہا ہے۔ ہمیں وہ سیکھنا چاہیے کہ جو ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، ہم بھی ان سے وہ سیکرٹ سیکھ کر، وہ سکلز لے کر ان کے پیچھے چلیں گے تو ترقی جلدی ممکن ہوگی۔ چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو 12 ربیع الاول کی برکت سے ختم کیا، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو بھی ختم کر دیں، اور جتنے بیکار لوگ ہیں ان کو کاریں دے دیں، یعنی کام والا بھی بنا دیں، گاڑیاں بھی دے دیں، جن کے پاس گڈی نہیں ہے نوٹوں کی گڈی بھی دے دیں، گاڑیاں بھی عطا کر دیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، بس۔ تو اللہ کی پناہ میں، اللہ ہم سب کو شیطان کی شرشرار سے محفوظ رکھیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے پاکستان کو مضبوط ترین اسٹرانگ ترین ٹیم عطا فرمائے، جو اس پاکستان کو دنیا کے نمبر 1 سٹیج پر لے کر آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔